السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہم لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں، آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات، کام کی بات مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اور مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی حکمت کی بات کو دیکھے، کام کی بات کو دیکھے، اسے قبول کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق خوبی اور بھلائی جہاں نظر آئے، چاہے وہ آپ کے دشمن ہی میں کیوں نہ ہو، اسے قبول کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہودیوں سے بڑی تکلیف پہنچی ہے ہم لوگوں کو، اور آج یہودی جو کر رہے ہیں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ، اس سے ہمارا اور آپ کا دل یقیناً زخمی ہے۔ لیکن یہودیوں کے اندر بعض بڑی خوبیاں بھی ہیں۔ ان کے اندر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو 2200 سالوں تک اپنے اپنے گھروں میں زندہ رکھا، اور جب 2200 سال کے بعد اسرائیل اسٹیٹ بنا تو ڈکلیئر کیا گیا کہ اسٹیٹ کی زبان ہیبرو ہوگی، جبکہ اس اعلان کے وقت پوری دنیا میں صرف 5000 آدمی ہی ہیبرو جانتے تھے۔ انہوں نے 2200 سالوں تک اپنے اپنے گھروں میں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے مذہب کو زندہ رکھا۔ ہم چاہے جتنی نفرت کریں، چاہے ہمیں جتنی تکلیف ہو، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہم نے اور آپ نے صرف 70 سال میں اردو کا جنازہ نکالا اور قبرستان میں دفن کر دیا۔ تعلیم گاہیں ہیں جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن آج 40، 50، 60 سال تک کے عمر کے لوگ اردو سے واقف ہی نہیں، اردو جانتے ہی نہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری زبان بہت بڑا خزانہ ہے اردو کے اندر، ہم اسے بچا کے رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ ہم اپنی زبان اور تہذیب کے ساتھ بچے رہیں گے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں معاملات کو، مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی، ہمیں ایک کا بھی یاد نہیں۔ جو تہذیب گھر سے ملنی چاہیے وہ تہذیب ہمارے بچوں کو گھروں سے نہیں مل رہی۔ آج صورتحال ہمارے بچوں کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے کرکٹرز کو وہ نام کے ساتھ جانتے ہیں، اور کب کس نے کس طرح چھکا لگایا، کس طرح چوکا لگایا، پوری تقریر ان سے سن لیجئے۔ دنیا بھر کے ایکٹرز کو وہ جانتے ہیں کہ کس اداکار نے کون سے سین میں، کون سے فلم میں کیا اداکاری کی، پوری تقریر ان سے سن لیجئے۔ لیکن ذرا پوچھئے کہ 10 صحابی کے نام لے لو، تو شاید ایک بھی بچہ ہمارے گھر کا ایسا نہیں جو اپنی زبان سے 10 صحابی کا نام ادا کر سکے۔ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، ٹیوشن بھیج دیا، ہماری ذمہ داری ختم؟ بالکل نہیں۔ اپنی تاریخ، اپنے علوم جتنا بھر آپ اس کو جانتے ہیں، اپنا دین جتنا بھر اس کا علم آپ کے پاس ہے، وہ اپنے بچوں تک پہنچائیے، تب جا کے آپ کی ذمہ داری مکمل ہوگی۔ انہیں کلمہ کی تعلیم دیجیے، نماز کی تعلیم دیجیے، سیرت نبوی کے واقعات سنائیے، ایمان ان کے دلوں میں اترے گا۔ صحابہ کے نام یاد کرائیے، صحابہ کی خدمات یاد کرائیے، اور اس ملک میں رہنا ہے
اور شان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں بزرگوں کی جو خدمات ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اور تربیت کا کام تو اصل والدین کا ہے۔ آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں کن لوگوں نے حصہ لیا، اس ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے، کن علماء کرام نے خاک و خون میں تڑپ کر، قبروں میں جا کر، انڈمان کی زمین میں اپنے آپ کو فنا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا۔ یہ تاریخ آپ کو اپنے بچوں کو بتانی ہوگی۔ ہماری تعلیم گاہیں یہ چیزیں نہیں سکھا رہی، ہماری تعلیم گاہیں ان چیزوں کو سکھاتی اور پڑھاتی ہیں جو سرکار بتاتی ہیں۔ یقین رکھیے، سرکار جو بھی ہو، میں کسی کو بھی اس سے الگ نہیں کر رہا، سرکار جو بھی ہو وہ کبھی بھی اس ملک کی سچی تاریخ نہیں پڑھائے گی، وہ ہمیشہ اپنے مزاج کی تاریخ پڑھائے گی۔ اسی لیے سرکار نے پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا، ہمارے بچوں نے بھی پڑھا کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 ہے۔ ارے کم سے کم ہم نے اپنی بات تو یاد رکھی ہوتی، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا، اپنی تقریروں میں کہا ہوتا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد سے آزادی کا سر تیز ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش 1803 کے پہلے بھی شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلے بنگال کے علی وردی خان نے انگریزوں سے جنگ کیا 1754 کے اندر۔ ہندوستان میں آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی، یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی بات ہے۔ اور یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، کیوں ڈالا گیا، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ کیوں ہمارے مورخین نے لکھا کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے، یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1754 سے شروع ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت پاپڑ بیلنا پڑا ہے اس کے لیے۔ ہمارے علماء کرام کی بہت بڑی قربانی ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں کسی کا بھی یاد نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا میر جعفر کا۔ یہ میر جعفر جو بنگال کا تھا، جنہوں نے علامہ اقبال کے اشعار پڑھے انہوں نے بھی نام سنا ہوگا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، کہ جعفر بنگال سے رئیس المنافقین، اپنے آپ کو خرید بکری کا مال بنانے والا۔ یہ وزیر اعظم تھے سراج الدولہ کے زمانے میں، اور سراج الدولہ علی وردی خان کا ناتی تھا، اور جعفر اس کے ماموں تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے بھانجے کو، اور جب انگریزوں سے جنگ ہوئی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تو تقریباً 1.25 لاکھ فوجی تھے سراج الدولہ کے، اور صرف 13,000 فوجی تھے انگریزوں کے۔ لیکن انگریزوں نے درباریوں کو خرید لیا، انگریزوں نے سراج الدولہ کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، فوج میں نوکر تھے، ان کو لالچ دے کر خرید لیا۔ اور جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تو سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں شہید ہو گئے، بغیر لڑائی کے شہید ہو گئے۔ ان کی فوج نے کوئی کام نہیں کیا، چونکہ سارے ذمہ دار بکے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک بھارت کی ہاری ہوئی جنگ ہے، اور اس ہاری ہوئی جنگ میں ہندوستان کے لوگوں کی شکست ہوئی، اور یہ بات 1757 کی ہے۔ اس کے بعد بھی 1762 میں، 1763 میں، 1764 میں مختلف جگہ پر
جنگیں ہوئی، بکسر کی مشہور جنگ، منگیر کی مشہور جنگ جس کو ٹکنا نانا یدھ کہا جاتا ہے، یہ ساری تاریخ یہ سارے واقعات ہماری تاریخ سے نکال دی گئی اور ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رہیں، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ خود نہیں معلوم تھی۔ حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمن کا فتویٰ، جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں رخ دیا انگریزوں سے بھگانے والا، جس کے بعد علماء کی بہت بڑی تعداد دارالحرب میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جس کے بعد علماء کی ایک بڑی تعداد نے جہاد کیا، یہ ساری تاریخ، یہ سارے واقعات، یہ سارے تاریخ کو نکال دیا گیا، ہمیں کسی کا بھی یاد نہیں۔ 1734 کے اندر صادق پور کے جیالوں کا واقعہ، یہ ساری تاریخ کو ہم نے بھلا دیا۔ علماء صادق پور جن کی بہت بڑی قربانی ہے جنگ آزادی کی، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ علماء صادق پور کو انگریزوں سے اور انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت تھی دونوں کا ایک دوسرے سے کہ جب زوال ہوا اور قابو پا لیا انگریزوں نے صادق پور کی جگہ پر جو پٹنہ میں ہے، تو انگریزوں نے سارے مکانات تروا دیے، اور تروا کے چھوڑا نہیں، باقاعدہ اس پر گدھے سے ہل چلوایا گیا۔ دنیا میں کہیں بھی گدھے سے ہل چلوایا نہیں گیا، لیکن انگریزوں نے اپنی نفرت کی اظہار کے لیے جو علماء صادق پور کے خلاف ان کے دلوں میں تھی، انگریزوں کے دلوں میں تھی، گدھے سے ہل چلوایا۔ یہ تاریخ ہے اس سرزمین پر علماء کی جد و جہد جنگ آزادی کی۔ بیچ میں بہت سے واقعات آئے، لیکن ہمیں کسی کی خبر نہیں، کسی کا معلوم نہیں۔ بیگم حضرت محل نے کیا کیا، حافظ رحمت اللہ شہید نے کیا کیا، ہمیں کسی کا کچھ خبر نہیں۔ ہمیں بس یاد ہے تو اتنا کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے، اور یہ کیوں تھا یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر اتنا بھر یاد رکھیں گے تو کم سے کم میرا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اس جمعے میں اپنی 2 باتیں کہی اور آپ لوگوں نے اسے پکڑ کے رکھا۔ 1857 کے اندر دہلی میں جنگ ہوئی، اور وہ جنگ شروع ہوئی کلکتے سے، پھر وہ جنگ پہنچی میرٹھ، پھر وہ آگ دلی میں پہنچی۔ 1857 کے اندر دہلی میں جنگ ہوئی، اور جب دہلی میں جنگ لڑی گئی تو باضابطہ بہادر شاہ ظفر کی نگرانی میں لڑی گئی، اور ان کی سرپرستی اور ان کے بادشاہت کے بار بار اعلان کے ساتھ لڑی گئی، اور دلی میں 3 دنوں بڑا زبردست معرکہ رہا، اور ان 3 دنوں کے اندر کل 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے یا مارے گئے، اور انگریزوں کا جو سپہ سالار تھا دلی میں متعین وہ بھی مارا گیا۔ ابھی میں نے جو 29,000 کی تعداد بتائی، اس میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 ہندو۔ اس نقطے کو سمجھیے کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جب ہندوؤں نے قابل لحاظ تعداد میں اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں دی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، بہت عجیب بات تھی، چونکہ ہندوؤں کی تاریخ کے اندر خون دینے کے واقعات ملتے نہیں ہیں۔ یہ دیو مالائی قصے اور چیزیں ہیں، لیکن تاریخ اس سے خاموش ہے۔ وہ جو 5,000 ہندو مارے گئے تھے، یہ اسی سے بنی ہے 1857 کی تاریخ، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں کی سربراہی میں، بہت حد تک مسلم سپاہیوں کے ذریعے لڑائی ہوئی۔ یہ ساری تاریخ کو غائب کر دیا گیا، اور کانگریسی حکومت نے غائب کیا۔ میں بہت صاف صاف کہتا ہوں، ہماری بے حسی، آپ کی بے حسی، آپ کی نادانی، ہماری نادانی، کہ 104 سال پرانی تاریخ کو ہم لوگوں نے بھلا دیا، نہ ہم لوگوں نے یاد رکھا اور نہ یاد دلایا۔ باپ دادا ہمارے اور آپ کے مرے تھے۔ خون کو ظاہر کرنا اور اتنی زور سے ظاہر کرنا کہ پارلیمنٹ تک آواز پہنچے، یہ ذمہ داری ہماری تھی۔ محققین کے کانوں تک آواز پہنچے، یہ ذمہ داری ہماری تھی۔ لیکن نہ ہمیں دین یاد کرنے کی ضرورت
نہ تہذیب کو محفوظ کرنے کی ضرورت، نہ زبان کو محفوظ کرنے کی عادت۔ ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی کیوں بتایا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہندوؤں نے بڑی تعداد میں اس ملک کے لیے جان دی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، اور یہ ہندو مذہب کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، اس لیے یہ بن گئی پہلی جنگ آزادی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہندوستان میں تاریخ لکھنے والوں کے دو دھڑے ہیں، ایک RSS ٹائپ ہندو اور ایک کمیونسٹ ہندو۔ کمیونسٹوں نے بھی لکھا کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے۔ کمیونسٹ حضرات بڑے لیبرل قسم کے حضرات کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ ہندوستان کی آزادی 1857 سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی نظر بھی 104 سال پر نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ ان کے بابا آدم روس کا رہنے والا، انہوں نے جب ہندوستان کی تاریخ لکھی تو انہوں نے لکھا کہ 1857 یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لکھ دیا کہ 1857 پہلی جنگ آزادی ہے، جس کے بعد دنیا بھر کے کمیونسٹوں نے جب ہندوستان کی تاریخ پر قلم چلایا تو انہوں نے بھی لکھ دیا کہ 1857 کی جنگ آزادی یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان کے باپ نے، ان کے ابا جان نے جو کہا انہوں نے وہی لکھا اور مان لیا۔ آپ کے باپ دادا کا خون کون ظاہر کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے ملک کے تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے باپ دادا کا خون، ہمارے آبا و اجداد کا خون، اسے کون ظاہر کرے گا؟ اسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، گھر میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی محبت نہیں کہ بچوں کو موبائل دے دیا، یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں کہ بچوں کے وقت کے برباد کا آلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بچہ آپ نے پیدا کیا ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تربیت اخلاقی بھی ہونی چاہیے، ذہنی بھی ہونی چاہیے، دینی بھی ہونی چاہیے، اور تاریخی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔